بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا واقعہ بتانے لگے ہیں، جیسا کہ سورۃ القصص کی آیات نمبر 30 سے 34 میں بیان کیا گیا ہے۔ پس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار۔ یعنی آواز وادی کے کنارے سے آ رہی تھی، جو مغربی جانب سے پہاڑ کے دائیں طرف سے تھی۔ یہاں درخت سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ دراصل رب کی تجلی کا نور تھا۔ آواز دی، اے موسیٰ، تجھ سے جو اس وقت مخاطب اور ہم کلام ہے وہ میں اللہ ہوں، رب العالمین۔ اور جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ تو ظالم قوم کے پاس جا، جب آگ کی تلاش میں وہ کوہ طور پہنچ گئے، جہاں ندائے غیبی نے ان کا استقبال کیا اور انہیں نبوت سے سرفراز کر دیا گیا اور ظالموں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کا فریضہ ان کو سونپ دیا گیا، اور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈال دے۔ پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھنپھنا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا۔ ہم نے کہا، اے موسیٰ، آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ ہے جو کوہ طور پر نبوت سے سرفراز کیے جانے کے بعد ان کو ملا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے اپنے ہاتھ کی لاٹھی زمین پر پھینکنے سے حرکت کرتی اور دوڑتی پھنکارتی سانپ بن گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بتلایا اور تسلی دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف دور ہوا اور یہ واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صداقت کے لیے بطور دلیل یہ معجزہ انہیں عطا فرمایا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی قسم کے روگ کے چمکتا ہوا نکلے گا، بالکل سفید۔ یہ دوسرا معجزہ تھا جو انہیں عطا کیا گیا تھا۔ اور خوف سے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے، یعنی لاٹھی کے اژدہا بن جانے کی صورت میں جو خوف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاحق ہوتا تھا، اس کا حل بتا دیا گیا کہ اپنے بازو کو اپنی طرف ملا لیا کر، یعنی بغل میں دبا لیا کر، جس سے خوف جاتا رہے گا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عام ہے کہ جب بھی کسی سے کوئی خوف محسوس ہو تو اسی طرح کرنے سے خوف دور ہو جائے گا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدا میں جو شخص بھی گھبراہٹ کے موقع پر اپنے دل پر ہاتھ رکھے گا تو اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا یا کم از کم ہلکا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں، فرعون اور اس کی جماعت کی طرف۔ یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں۔ یعنی فرعون اور اس کی جماعت کے سامنے یہ دونوں معجزے اپنی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش کرو۔ یہ لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں اور اللہ کے دین کے مخالف ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار، میں ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے بھی قتل نہ کر ڈالیں، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میری زبان چل نہیں رہی۔ پس تو ہارون کی طرف سے بھی وحی بھیج، اس خوف سے کہ وہ نہایت سرکش ہے، میری تکذیب کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ طبعی خوف انبیاء علیہ السلام کو بھی لاحق ہو سکتا ہے، اور کہا کہ ہارون کی طرف جبرائیل کو وحی دے کر بھیج اور انہیں بھی وحی و نبوت سے سرفراز فرما۔ اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت فصیح زبان والا ہے، تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دے کہ وہ مجھے سچا مانے۔ مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں، کیونکہ اسرائیلی روایت کی روح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ کی وجہ سے یہ بیان کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں جب فرعون کی داڑھی کے بال نوچنے کا واقعہ پیش آیا، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تو درباریوں نے کہا کہ یہ تو بچہ ہے، اسے کیا پتہ کہ داڑھی کے بال نوچنے ہیں یا نہیں۔ تو پھر فرعون نے ان کے سامنے انگارہ، کھجور اور موتی رکھ دیے کہ دیکھتا ہوں اسے سمجھ ہے یا نہیں، اور اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ پکڑ کر منہ میں ڈال لیا، جس کی وجہ سے ان کی زبان جل گئی۔ اس وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہرگز ایسا نہ ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ تم دونوں جاؤ، میرا پیغام فرعون کو پہنچاؤ، تمہیں جو اندیشہ لاحق ہیں ان سے ہم تمہاری حفاظت کریں گے، یعنی جو کچھ تم کہو گے اور اس کے جواب میں وہ جو کچھ کہے گا ہم سن رہے ہوں گے، اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم تمہیں فریضہ رسالت سونپ کر تمہاری حفاظت سے بے پرواہ نہیں ہو جائیں گے، بلکہ ہماری مدد تمہارے لیے ساتھ ہے۔ پیارے دوستو، اس واقعے کا بقیہ حصہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔